جیڑا منکر تھے اون حق سچ دا جو لڑ چھوڑے بے راہ رل گئے جیڑا منکر تھے اون حق سچ دا جو لڑ چھوڑے نسی پرکھ سنیان حقیقت دی من گھڑ تو مسئلہ گھڑ چھوڑے اور رکو پاک علی دی دشمنی دی مخمور سزا ہے معاشر تائیں ہائی ذات دا بدھو مڈھ لادا جائیں بدھ کو جمعہ پڑھ چھوڑے نعرہ حیدری ہون جناب دے سامنے محقق کے دوران فصیح قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان خطاب کرنے پہن تے انہوں نے بعد ذاکر آل محمد جناب اجاز حسین جھنڈ بھی او خطاب فرمے سن اور بسم اللہ سے دشمن کالا کوئی ملحاظ ہے شادی ملحاظ ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تعریفوں کے لائق ہے درود و سلام اس پاک گھر کے لیے کہ جن کے لیے درود و سلام خلق ہوا انگنت لعنت اس شجرہ مرونہ پر کہ جو لعنت کے لیے بنے اور لعنت ان کے لیے بنے کئی حضرات جشن سن رہے ہیں لیکن یہ اصول کے خلاف ہے جشن سننا کوئی اچھی بات نہیں ہے جشن سنا نہیں جاتا منایا جاتا اور یہ کسی فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی خیرات کے انبار لگا دیتا ہے آج فقیر کے گھر میں نہیں امیر کے گھر میں امیر آیا یہ محمد پہ محمد کے اترنے کا جشن ہے یہ پیغمبر کو لاولدی کے تانے دینے والوں کی موت ہے جاہل کہتے تھے کہ محمد کی اولاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کہتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہے اب طریقہ تانا دیتے تھے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ہم نے تو تجھے الکوثر عطا فرمائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نماز پڑھ اور قربانی دے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے قرآن کی آیت ہے اور واضح آیت ہے کہ دشمن پیغمبر کی اولاد نہیں ہوگی اور تاریخ کا اعلان ہے کہ دشمنان پیغمبر کے گھر اولاد ہوتی رہی قبلہ اللہ محمد رضا سلطانی صاحب تشریف فرمائے اس بات کو یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عاص ابن وائل نے پیغمبر کو اب طریقہ تانا دیا تھا اس کا بیٹا پیدا ہو گیا عامر ابن العاص ابن وائل چلو عامر کا بیٹا پیدا نہ ہوتا اس کا بیٹا پیدا ہو گیا عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل چلو اس کا بیٹا پیدا نہ ہوتا اس کا بیٹا پیدا ہو گیا سعید ابن عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل قرآن کہتا ہے میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی ابو لہب رسول کا دشمن تھا اس کی اولاد ہے ابو جہل رسول کا دشمن تھا
اس کی اولاد ہے، اکرمہ رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے، مرداس فہری رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے، حمزہ اوزنی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے، یشوما رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے، سلمان رشدی رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے، تسلیمہ نسرین رسول کی دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اولاد ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہوتا اگر میرے 10ویں امام کے سامنے ایک دشمن مصطفیٰ اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیغمبر کو گالیاں بکتا ہوا ادھر مسجد نبوی میں داخل ہوا، یا پوری مسجد نے فرزند زہرا سے پوچھا مولا بتائیے آخر وجہ کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ رسول کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، اور یہ دشمن مصطفیٰ ہو کر اپنے بچے اٹھا کے پھر رہا ہے۔ پیغمبر کے چہرے پہ آواز آئی اور مسکرا کے اب میرے 10ویں امام نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مولا پھر یہ بچے، فرمایا ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہوگا۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہوتے کسی کے ہیں۔ ایک مہربانی کرنی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، سارے بندوں نے یا علی نہیں کہا۔ میرا چاہنا اللہ تیرے سر کا درد ختم کرے، تو جو ہے یہ نہیں آج کل کر کے نعرہ حیدری، جشن میں آ کے جو بندہ یا علی نہ کہے اس کی تلاشی ہو سکتی ہے۔ جشن کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، جشن کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا۔ اللہ غریق کے رحمت کرے قبلہ سید ریاض حسین شاہ موج صاحب، کروڑوں درجات بلند ہو، امام حسین کے قبلہ قریضی صاحب، ایسے ذاکر جن کی آوازوں پہ امام حسین بادشاہ کے دستخط ہوئے تھے۔ قبلہ فضائل نہیں پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، رباعیاں پڑھ لیتے تھے، فضائل کم پڑھتے تھے، بہت کم۔ 15 شعبان کا جشن پڑھنے تشریف لے آئے ملتان کے علاقے میں، بانی بڑا ظالم تھا، وہ آکھا جڑا مصائب پڑھ سی نیاز کہنا دے سا۔ قبلہ نے فوری طور پہ خیبر کی جنگ تیار فرمائی تھی، اور اسے انہوں نے ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ایڈو مرحب آیا تو ایڈو علی آیا۔ تو مولا علی فرمایا مرحب وار کر، تو مرحبا کا نا شادی پہلے تو سنبھال۔ بندے ہاس پڑے، سید نے فرمایا یہی جشن، جشن کا اصلی مقصد ہی یہی۔ کسی کو بندہ کوئی آگے کیسے میرے گھر پوتر جمے، وہ اگوئی تھی، مرشدی جشن ہو گیا۔ سامعین گرامی اکرام، پڑھنا بھی ہے، ہونا بھی ہے۔ کائنات آدم و عالم میں دو بات جشن پڑھتا ہوں محرم کے اندر، ایک محمد کے اترنے کا جشن، ایک علی پر علی کے اترنے کا جشن۔ 3 شعبان کو محمد پر محمد نازل ہوا، 4 شعبان کو علی کی آغوش میں علی اترا ہوا۔ سلامت رہو آباد و شاد، بسم اللہ حیدری، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ سامعین گرامی اکرام، 3 شعبان کو وہ شہنشاہ ہے، نجات جس کے قدموں سے جڑی ہوئی، آج 2 ٹکے کا آوارہ اللہ علی والوں کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ سارے ماتمی جنت میں جائیں گے؟ کیا کبھی گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ گناہ بھی کرتے ہیں اور جنت میں بھی پکے ہیں کہ جی ہمیں ضرور جنت ملے گی۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لے محمد ہو، آل محمد۔ صاحب رونق ہو
پہ جبریل کو فخر، آج تک جبریل نے اس دروازے پر آ کر اپنا منصب نہیں ہوتا، فرشتہ ہے اس دروازے پہ آتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے میں درزی ہوں۔ کیونکہ جو اس دروازے پہ کمی بن کے آئے گا اسے کوئی کمی نہیں لگے گی، اس دروازے پہ جھکنے والے کو عطا ہوتی، اس دروازے پر فنا ہونے والے کو بقا ملتی۔ سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے بادشاہ کی آمد کہ نجات جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی۔ 3 شعبان کو میرا شہنشاہ اس دنیا میں آیا، 10 محرم کو اس دنیا سے گیا۔ ایک فکر کا تقاضا بھرتی کا عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں جو صاحبان صاحب تشریف فرمائے۔ جب آیا تو شعبان کی 3 تھی، جس دن میرا مولا اس دنیا سے گیا محرم کی 10 تاریخ، جس دن حسین اس دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ بسم اللہ، سلامت و آباد و شاد، جنہیں سمجھ آئیے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ جس کا ایمان ہے یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی، اس کی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن میرا بادشاہ حسین اس دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی، جس دن اس دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائے۔ زندگی کے پہلے دن فطرس کو پر عطا فرمائے، زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم تھا، ساتھ والے تھانے کو لگتا تھانہ نہیں چھیڑتا، تحصیل کی حد ہوتی ہے، ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملک کی سرحد ہوتی ہے۔ دلی کا مقدمہ لاہور نہیں آتا، لاہور کا مقدمہ دلی میں نہیں جاتا۔ جو چپ بیٹھے اور نبیوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم خالی زمین کا خلیفہ ہے، جہاں زمین ختم ہوگی آدم کی خلافت ختم ہو جائے گی۔ جا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تجھے زمین کی خلافت دیتے ہیں، جہاں زمین ختم ہوگی داؤد کی خلافت ختم ہو جائے گی۔ وجب تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں، جہاں انسان ختم ہوں گے ابراہیم کی حد ختم ہو جائے گی۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جہاں بنی اسرائیل ختم ہوں گے موسیٰ کا اختیار بھی ختم، عیسیٰ کا بھی اختیار ختم۔ شبیر نے جھولے میں لیٹے لیٹے 3 شعبان کو پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سماعت کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا، فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، حلالی موالی پھر بھی نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، خنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ یہ زبان نہیں بولتی، عقیدہ بولتا ہے۔ جس کو پتا ہے آج میں علی کے لیے بولوں گا، قبر میں پھر میں نہیں بول سکوں گا تو میرے لیے علی بولے گا۔ جس کا یقین ہو میرے ساتھ بولے گا۔ عرش کا بادشاہ بھی حسین، فرش کا بادشاہ بھی حسین۔ قبلہ دعا چاہنے کے لیے، خیرات لینے کے لیے فکرہ کہتا ہوں، جس مقدمے کی سماعت بے شمار کرو جی، جس مقدمے کی سماعت معاف کرے جی، جس مقدمے کی سماعت بڑی عدالت کر چکی ہو، چھوٹی عدالت اسے سماعت نہیں کر سکتی۔ حسین کا دشمن کل کا مرتا آج مر جائے، فطرس کا مقدمہ اللہ نے سن لیا تھا۔ میرے پاس سے دیکھی میرے تاریخ، میں ایف آئی آر سنا دیتا ہوں۔ نام فطرس، جنس فرشتہ، بلدیت نور، سکنہ عرش برین، جرم تکبر، کیفیت جرم، کرسیوں
والے تو یہاں ہی کہہ رہے ہو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. کرسی پہ جا کے بندے بولنا بھول جاتے ہیں. جسے حسین کرسی عطا فرمائے نہیں بھولتا. سامعین گرامی کا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی کا کیفیت جرم کے مطابق ملائے اعلیٰ میں پرواز کرتے ہوئے اپنی ملکوتی طاقت پہ ناز اور فخر کر کے جبریل کے ہوتے ہوئے کہہ بیٹھا من مثلی, میرے جیسا کون ہے. سید الملائکہ پاس کھڑا ہوا ہے اور یہ نعرے لگا رہا ہے میرے جیسا کون ہے. عدالت الہیہ نے مجرم کو سرسری سماعت کا بھی موقع نہیں دیا, فوری سزا کا شکار ہوا, بجلی پھینکی پر جلا دی, بحر ظلمات میں جلے پر لے کے جیل کاٹنے لگا. زمانہ گزرا, زمین پر آدم نامی حکیم آیا, توبہ قبول کروانے کا سپیشلسٹ تھا. فتاب علیہ کے تمغہ امتیاز گلے میں لٹکائے ہوئے تھا. فطرس اپنی توبہ قبول کروانے آدم نامی حکیم کے پاس نہیں آیا کیونکہ مریض بڑا تھا, حکیم چھوٹا تھا. آدم کا زمانہ گزرا, نوح نامی حکیم نے نجات کی کشتی کو کائنات کے سمندر میں پھینک دیا, اعلان کیا جو سوار ہوگا وہ پار چلا جائے گا. فطرس کشتی پر بیٹھ کر بھی پار اترنے نہیں آیا کیونکہ اس کی نظر میں یہ حکیم بھی چھوٹا تھا. کیونکہ تھوڑے دنوں کی بات ہے جب نوح جیسا نبی بیمار ہوتا تھا تو فطرس جیسا فرشتہ اپنے پروں سے ماسک کر کے شفا دے کے چلا جاتا تھا. میں سلطانی صاحب بڑا سوچتا تھا جب امت اتنی ظالم تھی, اتنے مٹی کے پتھر مار مار کے, کیونکہ ابھی انسان پتھر کے زمانے میں موجود تھا, اینٹ کو پکا کر اسے پکی اینٹ بنانے کا زمانہ نہیں تھا, کچی اینٹیں مارتے تھے اللہ کے نبی اور مٹی کے نیچے دب جاتا تھا نوح. یہ مطمئن ہو کے چلے کیوں جاتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ مر گیا. یہ ہوتی ہے کافر کی ذہنیت. نبی اگر مٹی کے نیچے چلا جائے تو کافر سمجھتے ہیں کہ مر گیا. کافر کا قبلہ جی معیار ہی یہی ہے. نبی کو مٹی کے نیچے چلا جاتا دیکھ لے سمجھتا ہے مر گیا. اس نے نوح کو بھی لیفٹ نہیں کروائی. ابراہیم نامی حکیم آ گیا, خلیل الرحمان کا تاج سر پہ پہنے ہوئے, اور کمال یہ کہ آگ کو گلزار کرانے کا نسخہ بھی اس کے پاس تھا. فطرس اپنے جلے ہوئے پاک ٹھیک کروانے نہیں آیا. موسیٰ کی پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے گفتگو تھی, یہ اپنی بات پہنچوانے نہیں آیا. عیسیٰ ٹھوکروں سے میتیں جلاتا رہا, فطرس اپنا مردہ مقدر زندہ کروانے نہیں آیا. حد ہو گئی. 17 ربیع الاول کو کونین کی جاگیر جاگی, کونین کی تقدیر جاگی. عمران کی آغوش میں محمد نامی قرآن اترا. جس نے ناراض ہونا ہو جائے. فطرس رسول کے پاس بھی نہیں آیا. میں کہتا ہوں فطرس مہربانی کر, سلطانی صاحب عاشق رسول ہیں, ناراض ہو جائیں گے. حسین کا بھی نانا آیا ہے, آجا حسین کے نانا کی بارگاہ میں. فطرس کہنے لگا میں اپنا کیس خراب نہیں کرنا چاہتا. رسول کی عطا بہت بڑی ہے لیکن شرطیں بڑی سخت ہیں. سائل سوال کرے, نبی پہلے لوح محفوظ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. میں چلا گیا, نبی نے کاغذ چیک کر لیے, میں کاغذوں میں مجرم نکل آیا. محمد نے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا فطرس تو اللہ کے کاغذوں میں مجرم ہے. جنہیں یاد ہے راہب کو یہی فکر تو پیغمبر نے کہے تھے جب راہب نے پوچھا تھا کہ کیا میری تقدیر میں اولاد ہے, فرمایا تقدیر میں نہیں ہے. قرآن کی قسم تقدیر میں تھی ہی نہیں, ورنہ سچا نبی فرماتا کیسے. تھوڑی دیر بعد حسین نے ساتھ دے کر زمانے کو سبق دے دیا, اولاد تقدیر سے نہیں ملتی, شبیر سے ملا کرتی. جس کا ایمان ہے, جس کا عقیدہ ہے حیدری, جس کا حسین پر ایمان نہ ہو, یہاں ایک بندہ بھی نہیں جس کا ایمان نہ ہو. ساروں کا ایمان ہے جس کا عقیدہ ہے حسین رزق دیتا ہے, حسین اولاد دیتا ہے, حسین شفا دیتا ہے. وہ اپنی نسلوں میں سرداری کے لیے دونوں بازو اٹھا کر حسین بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. بولے کرو تھوڑا سلامت و آباد و شاد.
آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سادات عظام سے خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے. سرکار عالی کوئی عظیم منظر تھا. ملأ اعلیٰ میں 17 ربیع الاول کو بھی نہیں آئے. 3 شعبان کے چاند نے آسمان پر زو پاشیاں کی. پیغمبر کو مسجد میں اطلاع ہوئی. خواجہ حسن ندامی اہل سنت کا بڑا بزرگ عالم دین, اس نے تحریر لکھ کر قلم توڑ کے رکھ دیا. کہنے کا پیغمبر مسجد میں تھے کہ کنیز نے اطلاع دی, یا رسول اللہ چھوٹا حسن آیا ہے. بادشاہ کی تصدیق فرمائیں گی. عربی گرامر کے مطابق حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے. حسین حسن کا اسم تصغیر ہے. چھوٹا حسن آیا ہے. دارین کے پیغمبر نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا. مرج البحرین کے موتی چمکنے لگے. واللیل کی زلفیں ہوا کو معطر کرنے لگی. پیغمبر کے بازو پرچم بن کے ہوا میں کھل گئے. سرکار رسالت مآب اتنے شوق سے دوڑے جتنے شوق سے موسیٰ طور پر اللہ کو دیکھنے بھی نہیں جاتا تھا. جنہیں فکرہ سمجھ آئے میرے, اتنے شوق سے پیغمبر آئے. گھر میں داخل ہوئے, دونوں بازوؤں کو پھیلایا. ام ایمن لاؤ میرا حسین مجھے دو. ام ایمن کہتی ہے میں گھبرا گئی, حسین کو ابھی نہلایا نہیں. آواز کہہ دی یا رسول اللہ ابھی نہلایا نہیں. زبان سے فکرے نکلنے تھے کہ رحمت جلال میں بدل گئی. اور جھنک کے کہا ام ایمن جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے گی. اسے خدا نے پاک کر کے بھیجا. گود میں اٹھایا. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کا جنین شاہ جی فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرماتے جیسے ہی حسین نانا کے ہاتھوں پہ آیا, زبان رسالت افق نبوت سے طلوع ہوئی اور دہن امامت میں غروب ہو گئی. نانا کی زبان کو حسین باپ کا مال سمجھ کے چوسنے لگا. اور ادھر پہلا مریض دروازے پہ آ گیا. آدم سے عیسیٰ تک حکیم چھوٹے تھے, فطرس جیسا مریض بڑا تھا. 3 شعبان کو کوئی اتنا بڑا حکیم آیا. مریض اس کے نزدیک اتنا چھوٹا تھا, اس نے چیک ہی نہیں کیا. اس نے کہا میرے جھولے سے مشق کر دو. جسے سخی کے ذکر میں بولنے کا شوق ہے, جسے پتا ہے حسین کے ذکر میں بولنے سے ذکر کو عزت نصیب ہوتی ہے, جس کو پتا ہے کہ حسین کے ذکر میں خوش ہونے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. سلامت رہے, آباد و شاد رہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. میرے جھولے سے مس کر دو. آتے ہی ٹھکوؤں کی ماں مار کے رکھ دی حسین نے. انہیں مس کرنے پر ہی تو اعتراض ہے. اور حسین فرما رہے میرے جھولے سے مس کر دو. علم کو لکڑی کا کہنے والے ملعون سے پوچھو جھولا بھی لکڑی کا تھا. کہا جھولے سے مس کر. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے مس کرائیے, جھولے سے کیوں؟ فرمایا اگر مس کراؤں گا حسین سے تو قیامت تک ملا کہے گا کہ جب تک حسین تھا مس ہونے سے گناہ معاف ہوتے تھے, اب حسین کہاں سے آئے؟ پیغمبر نے طریقہ بنا دیا, جو چیز حسین کی ہو جائے مس کرنا تمہارا کام ہے, معاف کرنا اللہ کا کام. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علم حسین کا ہے, تعزیہ حسین کا ہے, شلجنا حسین کا ہے. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی زندگی کرے, اور سلطانی جیسے سلطانی صاحب کی بلا جیسے سنی اللہ روز پیدا فرمائے. وہ آج تو سب بیچ لائے ہوئے جی, آج کوئی نہیں لائے جی. پہلے ہوتا ہے جی یہاں پہ ایک بیچ, یہاں پہ دل پر. میں نے کہا یہ دل پہ کیا ہے؟ قبلہ نے فرمایا نالین مبارک
اگر میں کمینہ ہوتا تو کہہ دیتا رسول یہی پہنتے تھے. نہیں، مجھے پتا ہے یہ عشق کی شبیہ ہے. سمجھ آئیے یا نہیں آئیے؟ الحمدللہ جوتی کی شبیہ سمجھ میں آ گئی ہے. آن قریب حسین کے روزے کی شبیہ تعزیہ بھی سمجھ میں آ گئی. شبیہ کہتے ہیں تصویر کو، شبیہ کہتے ہیں نقل کو. جی گناہگار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ماتمی کہتے ہیں ہم علم کو چھو لیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا واقعی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن خان صاحب میں سوال پوچھتا ہوں، کیا دریا میں رستہ بن سکتا ہے؟ کیا گرم لوہا ہاتھ سے مڑ سکتا ہے؟ کیا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ کیا اونٹنی پہاڑ سے نکل سکتی ہے؟ کیا سورج مغرب سے ابھر سکتا ہے؟ کیا چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا ہاتھ سے نہیں مڑ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دریا میں رستہ بنتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ ہو، ہاتھ سے لوہا مڑتا ہے اگر موڑنے والا داؤد ہو، قالین ہوا میں اڑتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو. گناہگار جنت میں جاتا ہے اگر لے جانے والا حسین ابن علی. اور جس کی شفاعت سے کونین جنت میں جائیں گے اس کا نام ہے عباس. علی جیسے ولی کی اکلوتی دعا. پوری زندگی علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. مانگتا وہ ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو، قوت خرید نہ ہو. علی اتنا امیر ہے اس نے بندوں سے کبھی سودا کیا ہی نہیں. اسے جب سودا کیا اللہ سے کیا. کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لی، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لی، کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لی، کبھی روٹیوں کے بدلے جنت خرید لی. سمجھ آئے تو بولنا، سمجھنا ہے تو میں زیادہ دیر بوجھ نہیں بنوں گا. اس نے اللہ سے خریدا، بندوں میں بانٹ دیا. اللہ سے خرید کرتا ہے علی، مخلوق میں بانٹ دیتا. ایک بندے نے کہا لوگوں قناعت کیا کرو. امیر نے فرمایا قناعت کہتے کسے؟ پیغمبر کے منبر سے اچھلنے لگا بندہ. کہنے لگا جی مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں. امیر نے فرمایا یہ صفت تو کتے میں بھی ہے. اسے مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے. اس نے کہا علی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مل جائے، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو مخلوق خدا میں بانٹ دیتے ہیں. اللہ سے خریدا ہے بندوں میں. اس کی اکلوتی دعا ہے عباس، جس کی وجہ سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی. اس نے پوری زندگی ایک دعا مانگی، بیٹا دے. میں کہتا ہوں یا علی حسن حسین جیسے بیٹے. فرمایا وہ نبی کے بیٹے. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لائیں گے. آیت کہہ رہی ہے بیٹے. زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹو. اب تو تمہارا اپنا بیان ہے. آیت بھی کہتی ہے بیٹا، قرآن بھی کہتا ہے بیٹا، زیارت بھی کہتی ہے.
علی کے گھر کیوں پیدا کیا؟ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں فرما دیا ہے کہ بیٹے ہیں تو نبی کے گھر پیدا کرے، علی کے گھر کیوں کیا؟ یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، ایک تھا پروٹوکول کا تقاضا اور وہ کہتا تھا کہ رسول کے بیٹے ہو، ایک تھی ٹیکنیکل مجبوری، وہ کہتی تھی علی کے گھر پیدا ہو۔ پڑھے لکھے حضرات کی توجہ چاہتا، وہ دونوں بتا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہوں، ٹیکنیکلی مجبوری یہ تھی کہ رسالت حضور پہ ختم ہو رہی تھی۔ ابراہیم نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، داؤد نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ تو اب اگر رسول کا بیٹا ہو اور نبی نہ ہو تو شان مصطفیٰ میں کمی آ جائے گی۔ وہ نبی قیامت والے دن کہیں گے میں بھی نبی، میرا بیٹا بھی نبی، آپ کا بیٹا تو نبی نہیں ہے، کیونکہ رسالت ختم کرنی تھی مصطفیٰ پر، ضرورت نہیں رہی تھی رسالت کی۔ شریف شاہ جی، رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے۔ رسول کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا، اور آسمانوں پر آخری خبر تھی علی ولی اللہ۔ اب خبر ہی نہیں تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو قادیانیوں کو قومی اسمبلی سے کافر قرار دیا تھا، اس میں یہی دلیل پیش کی تھی کہ اگر مرزا نبی ہے تو کون سی خبر لے کر آیا؟ قیامت کی خبر آ چکی ہے، جنت کی خبر آ چکی ہے، جہنم کی خبر، کون سی بات نبی چھوڑ گئے جو خبر یہ لے کر آیا؟ تو سب سے بڑی خبر تھی علی ولی اللہ، اس لیے یہ اعلان کرنے والا ہے سید الانبیاء۔ کیونکہ حضور نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس لیے آپ سید الانبیاء ہیں۔ بڑا چھوٹا بندہ ہے وہ جو علی ولی اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، بہت بڑا نبی ہے وہ جس نے علی ولی اللہ کا اعلان کیا۔ بڑے نبی نے بڑے مجمع میں بڑا اعلان کیا، اور یہ آخری خبر تھی، اس کے بعد خبر نہیں تھی تو نبی ہونے نہیں تھے۔ اللہ نے چونکہ نبوت ختم کرنی تھی مصطفیٰ پر، اس لیے اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ نبی بنانا پڑتا۔ ایک دفعہ فکرہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبوت ختم کرنی تھی محمد مصطفیٰ پر، اس لیے اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا۔ اگر نبی کے گھر پیدا ہوتے تو نبی بنانا پڑتے۔ عباس بھی اصل میں جناب سیدہ کا بیٹا ہے، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا۔ اگر یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا، اس لیے یہاں پیدا نہیں کیا۔ اصل میں بیٹا یہاں کا ہے، دعا یہاں کی، اثر یہاں کا، تاثیر یہاں کی۔ کیا کہنے تیرے علم کے۔ اب جو فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں اس کا ثواب عاشق اہل بیت قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو پہنچا، عاشق اہل بیت کی روح کو پہنچا۔ سنی شیعہ کا مجمع ہے، سید کا ڈیرہ ہے، یہاں تو سنی شیعہ والی قید بھی کوئی نہیں، نہ پڑھنے والوں میں نہ سننے والوں میں۔ اور الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہوتے ہیں، خالی 3 نقطوں کا فرق۔ ہاں جو نقطے کے مرید ہیں انہیں سمجھ آئیے، جنہوں نے نقطے کو چھوڑ دیا انہیں یہ نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ایسے نقطے سمجھنے کے لیے بے والے نقطے پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ سلامت و آباد و شاد سامعین گرامی اکرام، آیت اللہ خمینی کا ارشاد ہے شیعہ اور سنی ایک جسم کے 2 بازو ہیں، ایک چہرے کی 2 آنکھیں، ایک چہرے کی 2 آنکھیں۔ سارے شیعہ سنی مسلمانوں کی خدمت میں
یہ شیعہ سنی کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور کسی عقیدے کا مالک ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اور کوئی یزید کو رضی اللہ کہنے والا یہاں آ بھی نہیں سکتا۔ آپ بے شمار کرتے رہیں، میں تو سید زادے سے بھی گزارش کرتا ہوں دعا کریں اللہ کرے 1000 مولوی اور پیدا ہو جو یزید کو رضی اللہ کہے۔ جتنی خوشی مجھے چڑھی تھی جب میں نے سنا تھا کہ ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، اتنی کسی بندے کو نہیں چڑھی۔ میں نے کہا یا اللہ اس کے 1000 شاگرد پیدا کر جو شپیکروں پہ کہ یزید کو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہے، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ یہ ہوتا ہے رضی اللہ۔ تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے حسین کا نقصان نہیں کیا، ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی ہے۔ اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں جاگو، سلطانی صاحب پتہ نہیں ہے آپ کی قوم جو ہے وہ سبحان اللہ کہتی رہی، یہ پتہ نہیں کس کس یزید کو رضی اللہ کہہ کے نکل گئے۔ یہ کوئی پہلا یزید تو نہیں ہے جسے رضی اللہ کہا گیا، اس سے پہلے بھی بہت سارے یزید، بے شمار یزید موجود ہیں کہ جس پہ اللہ سلام بھیجے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا ثواب پہنچے قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو، جس کا نکاح آیت اللہ شریعت مدار نے پڑھایا، آج گھٹائی دا تبین ہی نجی، بدھائی ہی بدھائی۔ آیت اللہ شریعت مدار نے 1001 روپے میں نکاح پڑھا۔ علامہ سید ابن حسن جارچوی رضوی نے نماز جنازہ پڑھا۔ جس بندے کے پاس کرایہ نہ ہو اسے میں پیش کر دوں گا، بشرطے کہ میری بات صحیح ہو تو واپس آ کے واپس کر دوں۔ ابھی کوئی جیسا نہ ملیں دو کرایہ گھر میں دے، بات صحیح ہوئے تو واپس آ کے بھلے سی۔ یہ لاہور میں قبلہ رہے گواہی دیجیے گا، آج تک میوزیم کے اندر فوٹو لگا ہوا محمد علی جناح کے جنازے کا، علی کی عزت کی قسم محمد علی جناح کا جنازہ پیچھے پیچھے ہے، غازی کا علم آ گیا۔ علم بتاتا ہے حکومت کی حدیں۔ پاکستان میں ایک دفعہ انڈیا گیا سرکار، پورے لاہور میں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے، پورے دلی میں انڈیا کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ انڈیا کا جھنڈا ادھر نہیں تھا، پاکستان کا جھنڈا دلی میں نہیں تھا، لیکن مجھے غازی کے علم کی قسم عباس کا علم لاہور میں بھی لہرا رہا تھا، دلی میں بھی لہرا رہا تھا۔ جن کی سلطنتیں محدود ہوں، حیدری، جن کی سلطنتیں محدود ہوں ان کے علم محدود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی فوجی یہاں پہ بیٹھا وہ افسر، چھوٹا موٹے فوجی سے نہ پوچھ لینا، افسر کی ذمہ داری لیتا ہوں میں، جو فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ قبلہ علامہ سلطانی صاحب، امام صاحب آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، قبلہ اجاز ہنوی صاحب پوری ذمہ داری سے اس ذمہ دار ممبر پر، ذمہ دار مجمع کے سامنے امام حسین کے دروازے کا ادنا سا فقیر باباد بلند سادات عظام سے دعا لینے کے لیے فکرہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے جی ایچ کیو کا دورہ کیا، اور جی ایچ کیو میں جا کر اپنے قلم سے قانون بنایا، جس قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے کوئی ضیاء آ جائے یا اس سے بھی بے حیا آ جائے، سارے مل کے بھی دل کا زور لگا لیں، جب تک پاکستان رہے گا یہ قانون باقی رہے گا۔ اور وہ قانون قائد اعظم نے کیا بنایا؟ جب بھی پاکستان کا CNC چیف آف دی آرمی سٹاف پاکستانی پرچم کو پاکستانی فوجی دستے کے علمبردار کے ہاتھ میں 14 اگست کو سرکاری پریڈ میں دینے لگتا ہے تو سرکاری طور پر یہ فکرے کہنے کا پابند ہے کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو عطا کیا۔ حیدری، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ چھوڑ کے چلا گیا تھا میں
اور ایک فکرہ اور پڑھ کے بجاؤ. علامہ سلطانی صاحب ابھی نہیں پڑھیں گے. ایک قبلہ اصول ایک اچھی راہ ہے. شکر کرو جو اردو والے سن دو چنگے زمانے تو جو ہے کہ نہیں آپ سامعین گرامی قدر یہ سلطانی صاحب کی بلا کو پتہ ہے آپ کو اتنا پتہ نہیں. یہ سلطانی صاحب کی بلا کو پتہ ہے جی گل بولی آپ کو شاید اتنا پتہ نہیں. جیسے پڑھنے والے میں پیسے کٹھے کر گئے نا جی دیتے نہیں تو روندر کچھ. اس کا مطلب ہوتا ہے فما علینا. ٹھیک ہے لیکن ایک فکرہ کہتا ہے قبلہ بابا اجو شاہ جی تشریف فرمائے سرکار. مجھے پتہ چلے کہ بادشاہ جی جا رہے ہیں کربلا. میں سنوں ملتان میں واقعہ ہے ضلع لیک مطلب اتنے پہلے تھی گئے داسن کر ضلع لیک ہے. میں نے سنا ملتان میں کہ مرشد سرکار کربلا جا رہے. میں مٹھائی کا ڈبہ چاہتا ہوں سے سیدھا شاہ شمس دے روزے جڑے چپ کو مولوی نہیں بن سکتا. ایک مولوی صاحب دریاج ٹھیپ ہے بڑی داڑھی ترن میں دیتا. قبلہ صاحب یہ جتنی کام تھی ہے ہی داڑھی کام تھی گئے نا صحیح وہ بڑی داڑھی ترن میں دے تارا ہائی کہنا جھیڈ ہاتھ پیر نہ مارن دیتی. اتھائی منت منی یا اللہ بہر کا دے گا دے گا میں لہر آئی دے بہر چبایا میں مانتے پیر ہی رکھو سے اتنے مکر گا دے کیریاں دے گا. کیریاں دے گا تے والی میں تل کا تے دھڑم تے وال بیچ ڈھے کیا دے مٹھیاں کے پھکیاں. اگے دسو میں تو پوچھنا پیا مولوی دا خیرات کرنا اللہ معافی دے پناہ. مولوی اسماعیل صاحب فرمانے ہیں رسول خدا جنہاں عرش تے گئے انہیں ایک فرشتہ لٹھا جنہاں گالے ڈھول جا کے کھڑا ہے. صحیح پوچھا بھئی ایک کیا کام کریں دے وہ آکے صحیحاں جنہاں کوئی مولوی خیرات کرے میں دھڑام چکریں دے. صحیح آکے چوکھی دفعہ بجائی ہوں آکے کھڑا مائیوں کو دھڑام کر دینا پیا بھا میں زبانی کلامی صحیح. خوشی صرف یہی کہ بابا جو شاہ جی کربلا گئے صاحب پتہ ہی سید سارے کی دعا منگ سی. میں مٹھائی چاہ کے شاہ شمس پہنچ گیا وہ بندہ آ گیا ہے کہ لئیے دا وہی میں مٹھائی کی تھی تو وہ کہ خیر ہے. قرآن مجید کی عزت کی قسم جاؤ شبات میں جا کے دیکھ لو وہاں بھی ٹرکوں کے ٹرک حکومت بھیج رہی خیرات بانٹنے کے لیے. لیکن پہلے سپیکر پہ اعلان کرتے ہیں غریب روٹی لے جائیں. عزت دار غریب اس طرف آتے ہی نہیں. کیا کہنے حسین تیرے لنگر کے کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہے پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا کے کھڑا. نہ کروڑ پتی کو شرم آتی ہے نہ پھٹی قمیض والے کو شرم آتی ہے. وہ کہ مولوی صاحب خیر ہے خیر خیر ہے. باقی یا پیر اجو شاہ صاحب کربلا گئے میں خوش تھی کہ مٹھائی بنی. وہ بندہ بڑے پریشان تھی گیا وہاں کے خوشی ضلع لئیے دی مولوی ضلع ملتان دا یہ مٹھائی بنڈی کیوں ہے وہ سیدھا ہی تھیں دری تے لگائے. سائیں دے پیری چمو سے آکھو دی مولوی نہیں ملتان اللہ ناصر عباس انہاں کے جیا وہ توڑی خوشی ہے مٹھائیاں کھڑا بنے دا ایمان نال دسائے جڑے ہن تے نہیں بولے. ایک گال پیر سے ضرور آکھ سکتا کیوں نہ صحیح مولوی صاحب سادہ اپنے جڑے چوپو آکسن کے نا آج ایویں غازی دا جشن منا
جو فرشتے اڑدے ہوئے جو تے کوئی نچدا ہویا دیکھن تے سیدھے نجف بن کے آخر پوتر تیرا جمے تے نچ دے اے بیٹھے ہیں تیری نسلہ بن ویسے اگر علی ایک باری چاکھے اے میرے آپ شوق علی بادشاہ کو اپنا آنکھے کمبر مزاج بن کے پوزر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے کلندر شریعت بن کے دوہے بازو بلند کر کے کلیجہ دی پوری طاقت نہ بولو بولو سخی سردار کلندر